اس زبان کا ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت ہی اہم حصہ رہا ہے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے جس کے تحفظ کے بغیر ہم اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی مادری زبان کو زندہ رکھتی ہیں۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کی ابتدا ہمیں پہلے اپنے گھر اور معاشرے سے کرنی ہوگی، اور ہم اور آپ اردو پڑھتے رہیں تو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اردو پڑھنے اور لکھنے کی طرف راغب کریں۔ یہ بات یقینی بنائیں کہ گھر کا ایک فرد بھی ایسا نہ ہو کہ جو اردو لکھ اور پڑھ نہ سکے۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اردو زبان گفتگو کو، عام بول چال کو بھی مہذب بنانے میں بہت معاون ہے۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ اردو زبان کا فروغ، ترقی، تحفظ اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ یہ زبان صرف ہماری ہے بلکہ یہ تمام ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ چنانچہ اردو بھارت کی 6 ریاستوں کی دفتری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ آئین ہند کے مطابق اسے 22 دفتری شناخت زبانوں میں شامل کیا جا چکا ہے۔ اردو کا تعلق کسی مخصوص علاقہ، برادری، قوم یا نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کا دامن بڑا کشادہ ہے اور اس کا دل بہت بڑا ہے۔ اردو زبان کے فروغ کے سلسلے میں ہمارے سماج کو کوشاں رہنا چاہیے۔ اردو کے فروغ کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر فرد اردو کو اپنے گھر، محلہ، علاقے کی زبان بنائے، اپنے گھروں میں اردو اخبار منگائے، اردو رسائل اور کتابیں خرید کر لائے۔ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہو کہ گھر میں ایک لائبریری ہو جس میں اردو کی منتخب کتابیں ہوں۔ ایک اہم اور ضروری اقدام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کی طرف رغبت دلائیں۔ اس کے لیے اردو کہانیاں اور لطیفے سنائیں، اردو نظمیں اور ترانے یاد کرائیں۔ اس کا حاصل یہ ہوگا، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے۔ تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا، اردو کے فروغ کے لیے ایک اہم اور مخصوص ادارہ قومی کونسل